اللہ جل شانہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، واللیل اذا سجا، تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، اور ایک ترجمہ والضحیٰ، اللہ فرماتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے چھا جانے والے عالمگیر اندھیرے کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے؟ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اتنا خوبصورت بنایا، صحابہ فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اما جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رمق، آپ کی چمک بیان کیجئے، کتنے خوبصورت تھے۔ اما فرماتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دن کے وقت مجھے وقت نہیں ملا، اور میں نے کچھ کپڑے کی سلائی کرنی تھی، کوئی پیوند لگانا تھا، تو مجھے دن کو وقت نہیں ملا، رات کو میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کپڑے کی کو پیوند لگا رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، جس کے حسن و جمال کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اماں فرماتی ہیں سوئی گر گئی، میں نے چراغ کی روشنی میں ڈھونڈی لیکن مجھے نہیں ملی، دیے کی روشنی میں ڈھونڈی مجھے نہیں ملی۔ اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے، تبینت العبرۃ بشعاع وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے چہرے کی روشنی پڑی، مجھے گری ہوئی گم شدہ سوئی مل گئی۔ اللہ جل شانہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ ویسا کوئی دوسرا نہیں بنایا، تو لوگوں نے کہا اماں جان آپ کہتی ہیں نبی علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لوگ کہتے ہیں، یہ تابعین صحابہ سے سوال کرتے ہیں، تابعین لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت تھے، تو ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ مصر کی نسوانیت یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کرتی ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار کر دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اتنا خوبصورت انسان ہو ہی نہیں سکتا، تو مصر کی نسوانیت تو انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ آپ جو آقا علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہو کہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، تو پھر اس کی کوئی مثال دیجئے۔ اماں فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رائنا جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، وہ مصر کی نسوانیت نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹی تھیں، پورے کاٹے تھے، لیکن جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا انہوں نے انگلیاں نہیں کاٹی، گردنیں کٹوا دی ہیں رسول اللہ پر، انہوں نے گردنیں کٹوا دی ہیں۔ اور مصر کی نسوانیت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی انگلیاں کٹوا دیتی ہیں، لیکن ایمان لے کر نہیں آئیں، زلیخا سمیت ایمان لے کر نہیں آتی، لیکن جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا پہلے ایمان لے کر آئے، پہلے ایمان لے کر آئے، پھر انگلیاں کیا ہوتی ہیں اپنی گردنیں کٹوا ڈالی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے، ایک تابعی نے صحابی سے سوال کیا نبی علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا قالا لا بل مثل القمر، تلوار کی چمک سے تشبیہ نہ دو، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں
यतलअलअ वजहुहु कमा तलअलु अल-क़मरी लैलतल बदरी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यूं चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। यतलअलअ वजहुहु, मोतियों से तशबीह दी, मोतियों से। समंदर के अंदर सिप्पी ने मुंह खोला, बारिश का कतरा गिरा, मुंह बंद हो गया। मुख्तलिफ मौसम गुजरे, अदवार गुजरे, वो एक बारिश का कतरा एक चमकदार मोती बन के निकलता है। उस मोती को अंधेरे में रखो, रोशनी पैदा कर देता है। सहाबी भी आका अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं यतलअलअ वजहुहु कमा तलअलु अल-क़मरी लैलतल बदर। आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक मोतियों की तरह चमकता था। मशीयत कसमें उठा रही है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। एक बेटा अपनी माँ से कहने लगा, सहाबियाँ हैं, कहा अम्मा जान लोग रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल बड़ा बयान करते हैं, कैसा खूबसूरत अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनाया था। तो माँ कहने लगी, बेटा लौ राइतहु लकुल्ता अश-शम्सु तालिअतुन, अगर रात की तारीकी में तूने कहीं देख लेता, तो रात की तारीकी में किसी गली और बाजार से गुजर रहा था और अंधेरा छाया हुआ होता और तू अचानक देख लेता, तो तू कहता लोगों रात की तारीकी थी, अचानक सूरज निकल आया है। अल्लाह जल्ल शानु किसी इंसान से जो मोहब्बत होती है वो 3 वजह से होती है। 3 वजह से, किसी से मोहब्बत उसके हुस्न जमाल की वजह से, किसी से मोहब्बत उसके कमाल की वजह से, और किसी से मोहब्बत उसके माल की वजह से। 3 वजह से मोहब्बत होती है, चौथी वजह नहीं है। किसी से मोहब्बत है या हुस्न जमाल की वजह से है, या उसके कमाल की वजह से है, या उसके माल की वजह से है। तो मेरे रब ने कमालात भी आला दिए, माल भी सबसे आला दिया, और हुस्न जमाल भी सबसे आला दिया, कमी नहीं रखी। क्योंकि इंसानियत से फरमाया, सारी इंसानियत से फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अलैहिस्सलाम उस्वा हसना है। अगर कमाल की वजह से किसी के साथ मोहब्बत करना चाहते हो तो ये कामिल नहीं अकमल है। अगर किसी के साथ तुम हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ये हसीन नहीं अहसन है, इनसे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं है। और उम्मे माबद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करते हैं, मैं सहाबा की आज़मत पर कुर्बान। अल्लाह जल्ल शानुहु सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा जो बुलंद करते हैं, सहाबा की कुर्बानी देखें, सहाबा का रसूलुल्लाह से इश्क देखें, सहाबा का आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और उल्फत देखें। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक एक पहलू उन्होंने महफूज करके उम्मत तक पहुँचाया है, आका अलैहिस्सलाम की सूरत का भी एक एक पहलू वैसे ही पहुँचाया है। नबी अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न जमाल, सारी सूरत यूँ महसूस होता है जैसे कोई सहाबी बयान करे तो ऐसे महसूस होता है जैसे आका अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और बंदा देख रहा है। हज़रत बरा इब्न आज़िब आए, नबी अलैहिस्सलाम की सूरत और हुलिया बयान किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया। उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान। मैं इन तीनों की अहादीस को जमा करता हूँ, तीनों की अहादीस को।
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن و جمال پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، اعتدال کے ساتھ تھا، لیکن جب لوگوں کے اندر چلتے سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے، شسن القدمین شسن الکفین والقدمین، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک گوشت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پر تھے، نہ یہ کہ صرف ہڈیاں نظر آئیں، نہ یہ کہ گوشت زیادہ نظر آئے، اور ہاتھ نرم اس قدر تھے، اس قدر کہ ریشم بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ٹھنڈک اور برودت اس قدر تھی کہ اگر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہاتھ کی ٹھنڈک پاؤں کے ناخن بھی محسوس کرتے۔ یہ صحابی فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے، اور فرمایا زخم الرأسی زخم الکرادیس، نبی علیہ السلام کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ اتنا بڑا کہ برا محسوس ہو، نہ اتنا چھوٹا کہ برا، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، جب لوگوں میں بیٹھتے سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے جو ڈورے تھے تو اشکل العینین، اشکل العینین، ڈورے مبارک سرخ تھے اور آنکھیں سرمگی تھیں، یوں محسوس ہوتا سرما ڈالے بغیر بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے۔ یہ پلکیں لمبی تھیں اور یہ ابرو جو تھے یہ باریکی کے ساتھ طویل تھے، پیشانی مبارک کشادہ تھی، سینہ مبارک کشادہ تھا، ضلیع الفم، منہ مبارک کشادہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے رخسار ابھرے ہوئے نہیں تھے اور پچکے ہوئے بھی اعتدال کے ساتھ مناسب تھے۔ نبی علیہ السلام کا رنگ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اور 3-4 احادیث کو میں نے جمع کیا ہوا ہے بیان کرتے ہوئے۔ وہ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک گولائی میں بھی نہیں تھا، زیادہ لمبائی میں بھی نہیں تھا، اعتدال کے ساتھ تھا، بال مبارک سیدھے بھی نہیں تھے، گھنگریالے بھی نہیں تھے، چلتے ہوئے ہلکا سا خم آتا بالوں کے اندر، زلفوں کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، چہرہ مبارک پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں سینے پر، جسم پر بال نہیں تھے زیادہ، لیکن سینے پر بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناف تک آتی، حسن و جمال میں اضافہ کر دیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، اونچائی سے نیچے، لیکن جب لوگوں کے ساتھ چلتے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آرام سے چل رہے ہوتے، آرام کے ساتھ، اور باقی لوگ دوڑ رہے ہوتے، زمین ان کے لیے سمٹ رہی ہوتی۔ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات سے، جب نبی علیہ السلام بولتے تھے تو منہ مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ اور مجھے آخر میں بات یاد آ گئی ام معبد کی، جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہجرت کے سفر میں، ابو معبد کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے گئے تو دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک اماں بیٹھی ہوئی ہے، جس نے جھونپڑی بنائی ہی اس لیے ہے کہ راہگیر مسافر گزریں، میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو آقا علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے، اور سارا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے۔ وہ بکری کو اللہ جل شانہ نے شفا یاب کیا، نبی علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے آگے، شام کو ابو معبد گھر آیا۔ ابو معبد نے کہا اللہ والی خیر ہے، یہ سارا گھر آج بدلا بدلا ہے، گھر میں آج رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ تو کہا ایک بندہ آیا تھا، 2 بندے آئے تھے، اور انہوں نے یہ
کرشمہ ظاہر کیا، بیمار بکری کو ٹھیک کیا، دودھ نکالا، اپنے استعمال میں لائے، میرے گھر کے سارے برتن بھر دیے، پھر روانہ ہو گئے۔ ابو معبد نے کہا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو ام معبد نے یہ جو سب سے زیادہ خوبصورت حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حلیہ مبارک کی، وہ ام معبد ہے، اور بڑے عربی کے گہرے لفظ استعمال کیے، گہرے لفظ۔ ام معبد نے سارا نقشہ بیان کیا، اس کے چہرے کا جلال ایسا تھا، اس کے بولنے کا کمال ایسا تھا، جب وہ بولتا تھا تو زبان سے مٹھاس نکلتی تھی، جب وہ خاموش ہوتا تھا اس کے چہرے سے روب پھوٹ رہا ہوتا تھا، جب وہ بولتا تھا نور کی کرنیں نکلتی تھیں، اگر کوئی بندہ اسے دور سے دیکھتا تو اس کا چہرہ روبدار نظر آتا، جب قریب ہو کر اس سے بات کرتا اس پر فدا ہو جاتا، اپنی جان لٹا دیتا۔ یہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، آخر میں ام معبد کہتی ہے کانا وسیمن کانا قسیمن، وہ وسیم خوبصورت تھا، وسیم درجے کا، وہ خوبصورت تھا قسیم درجے کا، دونوں کا معنی خوبصورت، وسیم کا معنی بھی خوبصورت، قسیم کا معنی بھی خوبصورت، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہو لیکن کوئی نقص موجود ہو، نقص موجود ہو کہ لوگ کہتے ہیں نہیں خوبصورت ہے لیکن قد تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا، یا قد تھوڑا سا بڑا ہے، خوبصورت ہے لیکن ناک بڑی ہے یا ناک چھوٹی ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس میں ہو، خوبصورت ہو لیکن نقص کے ساتھ، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جسے جس انداز سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں وہ خوبصورت ہی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو ام معبد کہتی ہیں کانا وسیمن کانا قسیمن، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی، لیکن ایک بار نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا حسان آج میرے ممبر پر بیٹھو، آج میرے ممبر پر بیٹھو اور میری نعت پڑھو۔ کیسا منظر، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی ہیں، اور حضرت حسان کھڑے ہوئے